ساتھ ملی ہوئی، یہ نہیں کہ ہاں یہ ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا، اس کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملا، اس ظالم نے بار بار ایسے وار کیے، 13 آدمیوں کو زخمی کیا تو اس کو جگہ ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مسلمانوں کے صفوں کے اندر ایسے یکسانیت ہے نا، دھراڑے نہیں ہے تو اتفاق رہے گا، اگر ان کی صفوں میں دھراڑے پڑ گئی تو کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، ان کے دلوں کو بھی اللہ مختلف کر دے گا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہم مل نہیں بیٹھتے، ہماری صفوں کے اندر دھراڑے ہیں۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کوئی فقہ اٹھا لو، فقہ حنفی شافی مالکی، کوئی سوربردی نقشبندی قادری چشتی کوئی لے آؤ کہ کسی مسلک میں کوئی ایک بھی حدیث ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہو کہ جناب صفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اپنی مرضی سے کوئی کہتا ہے 6 انچ کا فاصلہ کر لو، کوئی کہتا ہے 4 انچ کا کر لو، کسی فقہ میں بھی کوئی ضعیف بھی نہیں ہے، من گھڑت بھی نہیں ہوگی ایسی حدیث، کوئی بنائی ہوئی کو پیش کر دے کسی فقہ میں ہے، لیکن عداوت ہے سنت رسول کے ساتھ، دشمنی ہے سنت رسول کے ساتھ، ہم لوگ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم دے کر کیا، لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم قرآن و سنت ماننے والے ہو، تمہیں 3 دن تک افسوس ہے اور چوتھے دن سوگ نہیں ہوگا۔ اگر خامن فوت ہو جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑا جو سوگ ہے 4 مہینے اور 10 دن ہے، وہ عدت گزارے کی عورت، اس سے بڑا اور کوئی نہیں سوگ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت ام حبیبہ آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ جب ابو سفیان فوت ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیسرے دن انہوں نے بناؤ سنگار مناسب کیا، ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی کسی کا عزیز سے عزیز بھی کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سو گئے افسوس ہے، چوتھے دن نہیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے، ان کے فتوے پہ، ان کے حکم پہ، ان پہ ارشاد پہ عمل کرتے ہوئے یہ میں نے کیفیت اختیار کی۔ اسی تناظر میں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، ہمیں یہ 1 محرم کا یہ یاد دلاتا ہے سابقہ کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ رسول حق و باطل کے درمیان ننگی تلوار، ان کو مسجد نبوی میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا۔ ہم روتے نہیں، چلاتے نہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، شہادت تو ایک مبارک فعل ہے، لیکن ہم یہ پہلو لے کر چلیں گے کہ انہوں نے زندگی میں کون سے کارنامے سر انجام دیے تاکہ ہم بھی مشن رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے اس کو آگے لے کر بڑھتے رہیں۔ رونا چلانا واویلا کرنا گڑ گڑانا یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے، نہ ہمیں قرآن نے کہا ہے نہ حدیث نے کہا ہے، ہمیں تو قرآن و حدیث نے جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خطاب کیا اور یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا جہاں کے لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے اے میرے نبی کے صحابہ تم لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے۔ تو اگر یہ اے میرے نبی کے صحابہ تمہارے جیسا ایمان لوگ نہ لائے تو یہ ہدایت یافتہ نہیں سمجھے جائیں گے۔ وَيَا تَوَلَّوْا، اگر یہ پلٹ جائیں پھر جائیں دین سے دور ہو جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ دور کی اختلاف میں بدبختی میں ہوں گے، یہ ہدایت میں نہیں ہوں گے، خوش بختی میں نہیں ہوں گے۔ خوش بختی دائرہ اسلام میں، حلقہ بگوش اسلام ہونے میں، اسلام کے احکام پہ عمل پیرا ہونے میں ہی کامیابی،
خوشبختی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ جتنے بھی طاغوت پھر رہے ہیں، کافر پھر رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان سب کے مقابلہ میں کافی ہو جائیں گے۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ کو ہر چیز سنائی دیتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ وہ عرش پہ مستوی ہیں، عرش پہ بیٹھے ہوئے، وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، اور اس کے پاؤں کی آہٹ بھی اللہ عرش پہ سن رہے ہیں، اور اس کے دل میں ابھی ایک ارادہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، اس کو بھی ہمارا خالق اور مالک جانتا ہے۔ تو میں آج مختصر انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ کارنامے جو انہوں نے سر انجام دیے، تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دیتا رہے، اور ان کی شہادت کا مختصر سا واقعہ ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل اکمل تھے، آخر زمان پیغمبر، سچے سچے اللہ نے سید و ولد آدم علیہ السلام کے سردار بنا کر اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا۔ وہ دعا کرتے ہیں مکہ میں، اے اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، اللہ یہ دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کو دین کی ہدایت سے روشناس کر دے۔ تو عمر بن خطاب مراد رسول ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ یہ مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ 26 سال کی عمر ہوئی، اللہ نے حلقہ بگوش اسلام کر دیا۔ 8ویں پشت اوپر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کی سعادت ان کو حاصل ہے۔ سسر جو ہوتا ہے نا، اس کا مقام باپ کا ہوتا ہے، باپ کا، اور جو داماد ہوتے ہیں نا اس کا مقام بیٹے کا ہوتا ہے، اور بیٹے اور باپ میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ داماد اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن سسر باپ، اور باپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ 27 غزوات، غزوہ کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل شامل ہو، سریہ کہتے ہیں جو آپ نے لشکر بھیجا اس میں آپ خود نہیں گئے۔ 27 غزوات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ 10 سالہ مکی زندگی، 7 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ آپ علیہ السلام کے مشیر خاص انہوں کو ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ آپ فرماتے تھے 2 میرے وزیر زمین پہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 میرے وزیر مشیر آسمان پہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی آیت اتری، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان کے ہاں پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ مضمون جو چیپٹر تھا وہ تقوی کا تھا، اور دل صحابہ اکرام کے تھے، اور ممتحن اللہ مالک الملک تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لیے۔ دنیا جہاں میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا، یہ سارے نظام ظاہر پہ چل رہے ہیں۔ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے ظاہر کیس تو بس اوقات صحیح ہوتا ہے، بس اوقات غلط ہوتا ہے۔ وہ خالق اور مالک دلوں کا بنانے والا، اس نے خبر دی ہے کہ میں نے ان کے امتحان لیے، کن کے؟ دلوں کے، اور مضمون کا تقوی کا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ فرماتے ہیں تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل کسی نے پھاڑ کر نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے علاوہ دل کے بارے میں کیا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب امتحان لیا تو انعام دیا، ان کو متقی قرار دیا، پرہیزگار قرار دیا،
اور دو ان کو انعام دے دیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، ختم کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا، دنیا جہاں سے اس کو دوبارہ نہ اٹھانا، ہائی لائٹ نہ کرنا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ مراد اگر بشری تقاضے کے مطابق صحابہ کرام سے کوئی اونچ نیچ ہوئی، اللہ فرماتے میں نے تو مٹا دیا، ان کی اونچ نیچ کو ختم کر دیا، یہ ان کا کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو میرے دربار میں دوبارہ ہائی لائٹ کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت، ایک اعزاز، وہ اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جو خالق فرما رہا ہے وہ اپنی شان کے مطابق اجر عظیم دے گا، جو ہمارے تصورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ آج ہم مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں کہ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر تھا تو دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی، جن کو کہا جاتا ہے عشرۃ مبشرہ، کہ 10 شخصیتیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی، تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر وزیروں میں سے خاص وزیر حضرت ابو بکر صدیق پہلے ہیں تو دوسرے عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پست رکھتے ہیں نا، اللہ نے ان کے دلوں کے امتحان لے لیے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر آہستہ بات کرتے کہ بس اوقات پوچھنا پڑتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سوء ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی 27 آیات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی، ان کے دل و دماغ میں خیال ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات کی تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، تو کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی ایرا گہرا، ہر آدمی آتا ہے آپ کی مجلس میں، ہماری مائیں ادھر تشریف فرما ہوتی ہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہر آدمی آئے، ازواج مطہرات بھی تشریف فرما اور اس مجلس میں بیٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیات نازل کر دی، پردے کی آیات نازل کر دی۔ کبھی تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ اس جگہ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ کبھی شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے، ام الخبائث شراب ہے، ہر غلطی گناہ کی جڑ شراب ہے، اس سے ہر گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جبکہ آدمی کے ہوش پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو کیا اس کے پلے رہ جاتا ہے۔ ام الخبائث شراب، تو شراب کی حرمت کے بارے میں پیغام نازل ہو رہا ہے۔ کبھی بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے، تو کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور جو رائے فرش پہ حضرت عمر فاروق کی تھی وہی رائے اللہ مالک الملک کی عرش پر تھی، قرآن بنا کر نازل کر دیا، نہ ترمیم کی ہے نہ اضافہ کیا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ سورہ نور میں کیسا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ قانون یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کی شکل و صورت کی طرف دیکھے، اس کے مال و دولت کی طرف دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ قانون ہے۔ تو اللہ کے نبی وحی الہی سے بولتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہ نے ان کی زبان پہ ان
کے دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ ویسے نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت سے تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، کہ جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں ان میں سے ملہم لوگ تھے، محدث، کہ جن کو الہام ہوتا تھا۔ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، اگر میری امت میں کوئی ملہم من اللہ ہے جس کو اللہ کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو اللہ کی طرف سے الہام، خدا لا صلاحیتیں، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی چھٹی حص آدمی کی ہوتی ہے، اور پھر خدا لا صلاحیتیں اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور وہ الہام ہوتا تھا، ایک پیغام ہوتا تھا، اور وہ دل و دماغ کا جب آدمی صاف ہونا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائیدات نازل ہوتی ہیں۔ بہرحال ہر پھول کی اپنی خوشبو، جو اس پھول کی خوشبو ہے کسی اور کی نہیں، جو اوروں کی ہے وہ ان کی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ کنٹرول میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا سالک فجا غیر فجک، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گلی میں سے آپ چل رہے ہوتے ہو نا، شیطان وہ گلی چھوڑ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم احمد کی روایت ہے، عمر فاروق کو دیکھ کر انسانوں میں جو شیطان ہے وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، جو شیطانوں میں شیطان ہے وہ بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایمانی قوت کے بل بوتے پر۔ اور پھر جب مسلمان ہوئے، غلبہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دے رکھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ مسلمان ہوئے نا تو پھر اسلام غالب ہوتا گیا، مسلمانوں کو عزتیں ملتی گئی، مشرکین ہوں، مجوسی ہوں، یہودی ہوں، حنود ہوں، ان کا حلقہ تنگ ہوتا گیا، مسلمان عزت کی زندگی گزارتے ہوئے، علاقے پہ علاقے فتح کرتے ہوئے دور اسلام کو دور تک پھیلانے میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے گئے اس مرد مجاہد کی خدمات سے۔ اور مردوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ کرام کا اجماع تھا، اتفاق تھا کہ سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ۔ ان کے جنازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جب یہ شہید ہوئے جنازے پر تھے نا، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، جیسے آدمی کسی کو خطاب کرتا ہے نا، اللہ کی قسم ہے عمر، مجھے امید تھی کہ آپ کو اللہ مالک الملک آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا، نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو ملا دے گا، یہ مجھے امید تھی۔ کیوں کہ جب بھی میری ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور ابو بکر تھے، میں اور ابو بکر نے یہ کام کیا، میں اور ابو بکر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر نکلے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے اپنے ان ساتھیوں کی ضرور کرتے تھے میں اور ابو بکر نے کیا، میں اور ابو بکر تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اے عمر، مجھے امید تھی کہ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ اللہ ضرور ملا دے گا، اور اللہ نے ایسا ہی کیا ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ ملا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کان وقافا عند کتاب اللہ، کہ جب قرآن کا کوئی حکم ہوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہاتھ کھڑے کر لیتے تھے، اپنی رائے سے دستبردار ہو جاتے تھے، میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا اللہ کے حکم سے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا 30 جھوٹے مدعیان نبوہ، یہ اسود انسی، یہ مسیلمہ کذاب، یہ مرزا غلام احمد قادیانی، یہ سارے کے سارے یہ جھوٹے
20 دجال آئیں گے قیامت سے پہلے، کلہم یزعم انہ نبی فانہ لا نبی بعدی، ہر ایک یہ گمان کرے گا، دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سچا نبی نہیں۔ یہ ایسے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے واجب القتل ہیں، یہ لعین ہیں، یہ خبیث ہیں، ان کو شریعت محمدیہ میں کوئی کچھ مقام حاصل نہیں ہے۔ جو سچے نبی کو مقام حاصل ہے وہ آخر الزمان پیغمبر ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے افراد، مجھے پتا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے پتا نہیں کہ کس قدر میں نے رہنا ہے تم میں۔ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد تم نے اقتدا کرنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنی۔ اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں ان ابا بکر و عمر ہادان السمع والبصر، ابو بکر اور عمر میرے کان ہیں اور میری آنکھیں ہیں۔ آدمی کانوں سے سن کر فیصلہ کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، تو یہ میرے کان ہیں، میری آنکھیں ہیں۔ اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی انداز اختیار کیا، جیسا کہ جامع ترمذی اور دوسری حدیثوں میں، آپ گھر سے نکلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جب مسجد نبی میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھی دائیں بائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دونوں کے ہاتھ تھامے ہوئے، آپ مسجد نبی کے اندر آ رہے ہیں اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ ایسے ہی ہم کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ اشارت ہے دوستو، یہ اشارت ہے کہ یہ دنیا کی دوستی نہیں ہے، یہ آخرت کی بھی دوستی ہے۔ ہم ایسے ہی کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ جیسے نہیں کہتے لوگ کہ مشکل وقت کی یاری جان سے پیاری، انہوں نے جان بھی دی، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، کوئی دریغ نہیں کیا کسی چیز کو قربان کرنے میں، سب صحابہ ہی اپنی خدمات تھی، لیکن ان دو پھولوں کو تو کیا ہی کہنا تھا ان کا۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسا آدمی تاریخ اسلام آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسی شخصیات بہت آپ کو کم ملیں گی کہ فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ساری ہو، نظام حکومت بھی چلے، مساوات بھی چلے، عدل و انصاف بھی ہے، مذہبی رواداری بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب روحانیت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، ورع بھی ہے، بصیرت بھی ہے، کمال درجے کی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کوئی ثانی نہیں نظر آتا۔ یہ اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی تسلیم کیا کہ حضرت عمر فاروق تو وہی تھے، نبی نہیں تھے، لیکن اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ اور پھر عمر رسیدہ جنتی لوگوں کے کل قیامت کے دن نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کے یہ سردار ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ اور پھر کئی دفعہ بیر عریس میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیر عریس ایک باغ میں نبی پاک مجھے لے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ دروازے پر بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ان کے پاس گئے، اجازت لی، آپ نے فرمایا اجازت دے دو آنے والے کو اور جنتی ہونے کی بشارت بھی سنا دو۔ تو دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اجازت لینے گئے، اجازت مل گئی، واپس آئے تو دیکھا تو حضرت عمر فاروق تھے، نبی پاک فرما چکے تھے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ بہرحال ان کو جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے دی۔ اور ایسے ہی جنگوں میں جیسا میں نے ذکر کیا 27 غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا، ان کے بعد فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا پھیلاؤ بڑھتا ہی گیا، اور ان کے مقبوضہ علاقوں میں عراق بھی آیا،
جزائر بھی آیا، اور پھر خوزستان، آرمینیا، آذربائیجان، یہ سمرقند، اور پھر یہ بلوچستان، فارس، یہ بلوچستان کا بھی کچھ علاقہ اس کے اندر شامل ہے۔ کئی ایک علاقے ان کی حکومت میں اللہ تعالیٰ نے فتح کیے۔ اور پھر ایک سب سے بڑی سعادت یہ ہوئی کہ بیت المقدس کی جو فتح ہے نا، اللہ نے ان کی خلافت میں رکھ دی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے خلاف محاصرہ کیا، آخرکار عیسائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ 16 ہجری بمطابق 637 میلادی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، امیر المومنین کی موجودگی میں ہم یہ معاہدہ طے کرتے ہیں کہ مسلمان اس پہ فتح یاب ہو چکے ہیں۔ جب یہ مقام پہ یہ فتح نامہ، یہ غلبے کی تحریر لکھی گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں، سادہ لباس ہے، پہنچ گئے کمانڈرز فوج کے کئی ایک لوگ آگے سے نا استقبال کرنے کے لیے آئے، تو عام ہی لباس تھا۔ تو کہتے ہیں امیر المومنین آپ تو ایسے ہی آگے جیسے تھے۔ تو کہتے ہیں ہاں، ہمیں جو اسلام نے عزت دی ہے نا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ سادہ زندگی بسر کرنے والے، مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی تو پتھیرے جو تھے نا اینٹیں تھاپنے والے، بنانے والے، وہ کام کر رہے تھے۔ مہمان آئے بیرونی، کہتے ہیں امیر المومنین کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر ہی ہو تھے، ابھی تو ادھر ہی تھے۔ وہ دیکھا تو ایک درخت کے نیچے نا اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹا ہوا ہے مرد مجاہد۔ اللہ اکبر! ان کی زندگی کی انمول چیزیں، انمول ہیرے ملتے ہیں۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے مزید بھی ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ نظم و نسق اس قدر کہ مجلس شورا کا باقاعدہ جو انتظام ہے نا پارلیمنٹ کا، ان کی خلافت میں ہوا۔ اور اس مجلس شورا کے جو اہم ارکان تھے ان میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت معاذ بن جبل ہے، ابی بن کعب ہے، زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے سن 20 ہجری میں ملک کو 8 صوبوں میں تقسیم کیا گیا، یہ ان کی خلافت میں کام ہوا۔ مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، فلسطین، مصر، یہ 8واں صوبہ تھا ملک کا۔ اور پھر نہری نظام، یہ آپ پڑھے عجیب و غریب، دل کو اتنی تسکین ملتی ہے۔ اور نہر ابی موسیٰ، نہر ماکل، نہر سعد، نہر امیر المومنین، یہ زراعت کے سلسلے کو بھی انہوں نے فروغ دیا۔ محکمہ قضاء، قاضی، جج، اس محکمے کو فروغ دیا۔ قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی، یہ فیصلے کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور پولیس اور جیل خانہ جات، انہوں نے اپنی خلافت میں اس کو کام کو بھی سارا انجام دیا۔ صفوان بن امیہ کا گھر تھا مکہ میں، 4000 دراہم کا خرید کر جیل خانہ جات بنا دیا، جس کو یہ مسئلہ ہوگا، یہ مسئلہ ہوگا۔ اور بیت المال کا بہترین انتظام دارالخلافہ مدینہ میں جو مرکز تھا، بیت المال کا باقاعدہ انتظام کر دیا۔ اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے امیر تھے۔ سن 5 ہجری یا 15 ہجری کو باقاعدہ فوج کا نظام انہوں نے مرتب کیا، فوج کی تنہائیں قائم کی، اور 11 فوجی مراکز قائم کیے، اور ہر مرکز میں 4000 گھوڑے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ کوئی تاغوت میلی آنکھ کر کے دیکھے تو صحیح مسلمانوں کی طرف، ایسا انتظام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے علم اور علم کی ترویج کے لیے شعبہ تعلیم و تربیت، اس کا بڑے زبردست انداز سے، خوبصورت انداز میں انتظام کیا۔ مساجد کی تعمیر، بیت اللہ کی توسیع، مسجد نبی کی توسیع، اس کے ساتھ ساتھ 4000 مساجد مختلف ملک کے مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں 4000 مساجد جو ہیں ان کی تعمیر کروائی۔ اور مسجد کی ایسی اہمیت تھی، ہم نے تو اسلام کو دور کر دیا، سیاست کو الگ کر دیا، سیاسی ہے اسلامی نہیں ہے، اسلامی سیاسی نہیں۔ عجیب یہ گورکھ دھندا ہے جو ہمارے دشمن نے ہمیں یہ دے دیا ہے، وہ کامیاب کسی حد تک ہو چکا۔
مسجد کی یہ اہمیت تھی کہ اسمبلی ہال مسجد ہوا کرتی تھی، چیف جسٹس کا آفس مسجد ہوا کرتی تھی، قصر صدارت مسجد ہوا کرتی تھی، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس مسجد ہوا کرتی تھی، اور قرآن و سنت کی یونیورسٹی مسجد ہوا کرتی تھی، عبادت و ریاضت کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی، انوار خداوندی کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی، پوری کائنات کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور جبریل علیہ السلام کے آنے کا مرکز مسجد ہوا کرتی تھی۔ مسجد کو تو آج کوئی اہمیت ہی نہیں، ایک ثانوی حیثیت ہے، ہم شاید مسجد میں بیٹھنا یہ تو ہو، میں ان لوگوں کی عظمت کو سلام کہتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں جو پانچوں نمازیں پڑھنے والے، جمعہ کا اہتمام کرنے والے، اللہ آپ بھائیوں کو استقامت دے، اور جو بھولے ہوئے اللہ ان کو ہدایت دے۔ مسجد کو آج کوئی اہمیت نہیں مسلمان نے دی۔ میں کہتا ہوں یہ ایک دکھ ہے، ایک تڑپ ہے کہ بچہ اگر سکول نہیں جاتا اس کے گریباں کو ماں پھاڑ بھی دیتی ہے، رکشے میں پھینک دیتی ہے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، مسجد میں آئے نہ آئے، ماں ٹس سے مس نہیں ہے۔ یہ کیسی مسلمان ماں ہے؟ ماں کے دل و دماغ میں یہ تڑپ ہے، اس کی رالیں ایسے ٹپکتی ہیں، کاش کہ میرے بیٹے کو کوئی انگریز کا بیٹا کہہ دے تو مزہ آ جائے۔ ماں کی ترجیحات بدل گئی، قرآن سے ظاہری محبت ہے، اس کا تعلق تو دل سے ہونا چاہیے۔ ناتی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے غیروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ تھا۔ ہم خود ہی مسلمان فارمیلٹی والے ہو گئے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کے سائے تلے کریں گے، کوئی قسم اٹھانی ہے تو قرآن کو لے آئیں گے۔ اس سے زیادہ تو دوری ہے قرآن سے زیادہ ڈگریاں حاصل کرنے پہ توجہ مرکوز ہے کہ اتنا بیلنس ہو جائے، آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، دین ہو نہ ہو، مسلمان رہے نہ رہے، حل حلال ہے حرام ہے، حل میں مزید، یہ ہماری اکثریت کی یہ نا ترجیحات بن گئی ہیں۔ اللہ من رحم ربی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا مسجد نبی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے وہ اہمیت دی، اور مسلمانوں کا چرچا بھی تھا، شہرت بھی تھی، کامیابی بھی تھی، جبکہ یہ منسلک رہے ہیں مسجد میں تو عزتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جبکہ قرآن کو چھوڑا ہے، مسجد کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے، پس پچھ چھوڑا ہے۔ قرآن کو یہ نہیں کہ میں نے اس کو پیٹ کر دی ہے، پیٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو بے توجہی کا نشانہ بنا دیا ہے، یہ ہے پیٹ۔ قرآن کو جب تک ترجمے کے ساتھ نہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، خود نہیں پڑھیں گے، تو دین کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ دین کی سمجھ آئے گی ترجمے کے ساتھ، بس ترجمہ آیا تو دین کی سمجھ آئے گی۔ باقی الفاظ پڑھنے، نادرہ پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے، لیکن قرآن کی سمجھ تب آئے گی۔ اب ٹائم اختتام کو پہنچا، یہ مرد مجاہد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ ان کی قسم کی بھی لاج رکھ لیتے ہیں، ان کی قسم بھی پوری کر دیتے ہیں۔ یہ مرد مجاہد دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے نبی کے شہر مدینہ تو رسول میں دینا۔ حالانکہ مدینہ تو امن کا گوارا ہے، نہ جنگ نہ لڑائی، کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ نماز کے دوران مسجد نبی کے محراب میں ابھی لولو فیروز جو تھا اس نے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خنجر اس نے زہر سے آلود کیا، چھپا ہوا تھا، اور عام طور پر وہ صبح کی نماز وہ خود ہی پڑھاتے تھے تو تلاوت ہو رہی تھی، اچانک اس نے جا خنجر کے وار کیے۔ یہ مستجاب الدعوات، ان کی دعا قبول ہوئی۔ جب وہ گرے ہیں نا تو کہتے ہیں قتلنی کلب، کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا۔ وہ ایسے نکلا، ایسے تنگ ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں ایسے صفیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، یہ نہیں کہ ہاں یہ ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا، اس کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملا۔ اس ظالم نے بار بار ایسے وار کیے، 13 آدمیوں کو زخمی کیا تو اس کو جگہ ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایسے یکسانیت ہے نا
دھراڑے نہیں ہے تو اتفاق رہے گا. اگر ان کی صفوں میں دھراڑیں پڑ گئی تو کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے, ان کے دلوں کو بھی اللہ مختلف کر دے گا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج ہم مل نہیں بیٹھتے, ہماری صفوں کے اندر دھراڑے ہیں. میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کوئی فقہ اٹھا لو, فقہ حنفی شافی مالکی کوئی سور بردی نقش بندی قادری چشتی کوئی لے آؤ کہ کسی مسلک میں کوئی ایک بھی حدیث ثابت کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہو کہ جناب صفوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی کہتا ہے 6 انچ کا فاصلہ کر لو, کوئی کہتا ہے 4 انچ کا کر لو. کسی فقہ میں بھی کوئی ضعیف بھی نہیں ہے, من گھڑت بھی نہیں ہوگی ایسی حدیث, کوئی بنائی ہوئی کو پیش کر دے کسی فقہ میں ہے. لیکن عداوت ہے سنت رسول کے ساتھ, دشمنی ہے سنت رسول کے ساتھ. ہم لوگ دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ہم کچھ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی سنت کی بات بھی تو یار یہ گستاخ ہے, یہ بدتمیز ہے, چھوڑو ان کو کیا پتا, ہمارے یہ بڑے پاگل تھے ان کو علم نہیں تھا. یہ بات تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے. مجھے آپ سے جتنی محبت ہے اللہ کی قسم کسی اور سے نہیں. ہماری تیر اور تلواریں جو ہے نا ان کے منہ کافروں کی طرف ہونے چاہیے, مسلمانوں کی طرف نہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم بھائی ہیں, ایک دوسرے کی خیر خواہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پڑھو بھائیو. سب سے بڑے سے بڑا بھی آدمی غلطی کر سکتا ہے, یہ ایک ذمہ داری کا سٹیج ہے. اگر ہمارے زبان سے کوئی بات نکلتی ہے آپ کو حق حاصل ہے, 101 دفعہ حق حاصل ہے. آپ کہیں جناب صدیق صاحب اس کی کیا دلیل ہے ہمیں بتاؤ, ہم ذمہ دار ہیں, ہم پہ قرض بھی ہے, فرض بھی ہے, ضروری بھی ہے, مجبوری بھی ہے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا. لیکن ایسے زندگی گزارنا جہاں کوئی لگا رہے, یہ کوئی مسلمانی نہیں ہے. آنکھیں بند کر کے اللہ اکبر. 13 آدمی زخمی ہوئے, 7 آدمی بعد میں شہید ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بازو سے پکڑ کر نہ گرتا گرتا مرد مجاہد مسلح پہ کھڑا کر گیا. یہ سبق دے گیا تو جان تو دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس نے کہا نماز بڑی اہم ہے, میں تو گر رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا دو. انہوں نے مختصر نماز پڑھا دی اور پتہ چلا کہ ابو فیروز نے مجھے یہ کیا ہے. کہتے اللہ تیرا شکر ہے میری موت کسی کافر کے ہاتھ سے تو ہوئی ہے, کسی مسلم کے ہاتھ سے تو نہیں ہوئی. پھر پوچھا, کہتے ہیں نیچے گرے پڑے ہیں تو کہتے رضا عبداللہ رأسی علی الارض, عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو. انہوں نے سنا نا ہونٹ ہل رہے ہیں تو یہ پڑھ رہے تھے عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ دو, اللہ کو شاید مجھ پہ ترس آ جائے. اور پھر کہتے ہیں میری ماں سے پوچھنا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اگر ہو سکے تو نبی پاک اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جگہ ہے نا مجھے دی جائے. اگر وہ راضی ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں جو مجھے دفن کر دینا عبداللہ. انہوں نے پوچھا, ماں کہتی ہے میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنے بیٹے کو میں ترجیح دیتی ہوں. ماں نے مان لی. آخری لمحات تک آہو بکار سے روکتے رہے کہ رونا نہیں ہے, چلانا نہیں ہے. اور پھر ان کا ایک نوجوان پوچھنے کے لیے حال حوال آتا ہے, کہتا ہے یبنی, ہاں یا عم کیف الحال, چچا جان آپ کا کیا حال ہے. انہوں نے دیکھا تو ان کی چادر ہے نا ٹکنوں پر, حالانکہ موت و حیات کی کشمکش میں. کہتے ہیں ارفع راسک یا ابن اخی, اے بھتیجے پہلے اپنے تہ بند کو اپنے ٹکنوں سے اوپر کرو پھر میرا حال پوچھو. ہم تو کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے. وہ بیچارہ موت و حیات کی کشمکش میں آخری پیغام بھی دے گیا کہ تمہارے ٹکنوں کے اوپر چادر شلوار پجامے نہیں ہونے چاہیے. یہ حکم رسول ہے, ارشاد رسول ہے, فتویٰ رسول ہے. اللہ اکبر. پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات دیکھا تو میں جنت میں داخل ہوا. میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو بیوی تھی نا رمیسہ, اس کے حال پڑھیں, بڑے دل سوز حوال ہیں. اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیوی کو, خالہ بھانجی پھوپھی بھتیجی کو یہ صحابیات کی حالات پڑھایا کرو. انشاءاللہ دل کے اندر بڑی دینی روشنی ہوگی, ایمان کے اندر تازگی ہوگی. رمیسہ کو دیکھا میں نے, پھر میں نے دیکھا کہ چلنے کی آواز آ رہی ہے تو میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے پتا کیا کہ آپ کے ساتھی حضرت بلال زمین پہ چلتے ان کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی. ایک خوبصورت میں نے محل دیکھا, اتنا خوبصورت. میں نے پوچھا
किसका है? कहते हैं ये कुरैशी नौजवान का। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया मैं भी तो कुरैशी हूं। मैंने कहा ये मेरा होगा। तो फिर मैंने दोबारा पूछा तो कहते हैं नहीं, हजरत उमर बिन खत्ताब का है रज़ी अल्लाह ताला। उसके एक नुक्कड़ में मैंने देखा है तो शीदा वुज़ू कर रही थी। नबी पाक फरमाते मेरा दिल चाहता था कि मैं अंदर दाखिल हूँ, बड़ा खूबसूरत महल था, लेकिन ऐ उमर तेरी गैरत की वजह से मुझे अंदर दाखिल नहीं होना, वरना मैं अंदर से मुझे देखना था, मैं चाहता था कि मैं देखूं। इससे क्या साबित हुआ? अभी तो वो दुनियावी जिंदगी गुजार रहे थे दुनिया में, उनके महल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जन्नत में दिखा दिए। कामयाबी कामरानी ये अल्लाह की कसम इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। इनसे अदावत कोई बुग़्ज़ रखता है तो कुछ हासिल नहीं होगा, हरफ़े गलत की तरह मिटकर जलील होकर रह जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। हमारी कामयाबी अल्लाह, मैं सबको गवाह बनाकर कहता हूँ अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा से मोहब्बत करता हूँ। मैं आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अल्लाह मैं सब सहाबा से मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे लिए इज़ाद है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी जमा पूंजी है कामयाबी। अल्लाह अकबर। शहीद हो गए हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया। कब्र में उतारने वाले हज़रत साद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत तला रज़ी अल्लाह ताला। आखिरी बार टाइम तो ऊपर हो गया। नबी पाक फरमाते हैं कि फितनों के आगे एक दरवाज़ा है, वो तोड़ दिया जाएगा। वो तोड़ दिया जाएगा। हज़रत हुज़ैफा बिन अल-यमान कहते हैं नबी पाक से मैंने सुना कि फितनों के आगे एक दरवाज़ा है, तोड़ दिया जाएगा। वो कौन सा दरवाज़ा था? जो हज़रत उमर फ़ारूक दरवाज़ा थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। जब से शहीद हुए हैं फितने आए हैं, फितने आए जैसे तस्बीह का धागा टूट जाता है, फितने मुसलसल गिरते हैं। ये फितनों के आगे दरवाज़ा था। आखिरी मेरी गुजारिश पूरे खानदान में मुस्बत किरदार अदा करे। अगर कोई फितना उठे उसको खत्म कर दे, उसको कुचल दे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। शैतानों के साथ शैतान बन जाना, मनफी सोच रखने वालों के साथ मनफी सोच रखना, इब्नुल वक्त बनना, ये कोई कामयाबी नहीं है। फितनों के आगे नंगी तलवार बनकर रहे। कम अज कम अगर बुराई अच्छाई नहीं कर सकते तो बुराई से गुरेज करें। अगर किसी का फायदा नहीं कर सकते तो नफा ना करें। फायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान ना पहुंचाएं। ये हमें सहाबा की सीरत से मिलता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों के साथ ख़ास मोहब्बत और अमली अंदाज से अल्लाह ताला हमें मैदान में आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िफ़ दावाया।